آپ نے اسلامی ریاست قائم فرما دی، لوگوں کو گمراہی سے نکال کے رب سے جوڑ دیا، دنیا کی تاریخ بدل گئی، تو شیطان نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا کہ معاذ اللہ کسی طرح حضور کی محنتوں کو ضائع کیا جائے۔ استغفر اللہ۔ اور اس وقت سے آج تک وہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے شیطان اور اس کی ذریت اس میں کامیاب نہیں ہو، لیکن ان کے لیے مہلت ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پہنچانے کا یہ انتظام نہیں کیا، دین بچانے کا بھی انتظام کیا۔ رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا، تو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیج کے چھوڑ نہیں دیا، جسے بھیجا جاتا ہے پھر اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، نہ ودا کی ہے نہ قلا کی ہے، اور ودا کی کم از کم مدت ایک لمحہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ حضور تشریف لائے، انسانیت کو عزت ملی، وہ پیشانیاں جو بتوں کے آگے جھکتی تھیں اب خدائے واحد کے آگے جھک رہی۔ کوئی سورج کی پوجا کرتا، کوئی چاند کی، کوئی پانی کی، کوئی پتھروں کی۔ حضور نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ انسان کس کے آگے سر جھکاتا ہے؟ خدائے واحد کے آگے۔ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، انسان کی عزت ہے اس میں۔ گائے افضل ہے یا انسان؟ سورج افضل ہے یا انسان؟ چاند افضل ہے یا انسان؟ ستارے افضل ہے یا انسان؟ انسان افضل ہے۔ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار قسمیں اٹھا کے اللہ نے انسان کی شان بیان فرمائی۔ آپ کی نظر میں اپنی عزت ہو یا نہ ہو، جس نے آپ کو بنایا ہے نا، وہ چار قسمیں اٹھا کے آپ کی عزت بیان کر رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت شکل میں ہم نے انسان کو بنایا، لیکن وہ جو احسن تقویم تھا، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی رہا ہے، کوئی سورج پرستی، کوئی ستارہ پرستی میں مبتلا ہے۔ میرے آقا کریم تشریف لائے تو آپ نے انسانیت کو عزت بخشی۔ انسان کی پیشانی بتوں کے آگے جھکے، اس سے حضور نے انسانیت کو اس تذلیل سے بچایا ہے اور خدائے واحد کی دہلیز پر جھکایا ہے۔ ماں باپ کو عزت ملی کہ اولاد احترام کرے، ماں باپ کا یہ عزت کس کے آنے سے ملی؟ حضور کے آنے سے۔ استاد کو عزت ملی کہ شاگرد ادب کریں استاد کا، یہ عزت استاد کو ملی ہے تو کس کے آنے سے ملی؟ حضور کی عزت پاک کے ساتھ کس کس کی عزت جڑی ہوئی ہے؟ بیٹیوں کو عزت ملی تو کس کے آنے سے؟ حضور کے آنے سے عزت ملی۔ بیٹی پیدا ہو ہم کہتے ہیں رحمت آ گئی ہے۔ بیٹیوں سے لوگ نفرت کرتے تھے، اور کئی خاندان ایسے تھے بچی پیدا ہوتی ذبح کر دی جاتی، کئی بچیاں ذبح ہوئیں پر بچی کو رحمت قرار دیا۔ یہ عزت ملی ہے بچیوں کو تو کس کی آمد سے ملی ہے؟ حضور کی آمد سے۔ حضور عزت نواز ہیں، آپ کی نسبت سے عزتیں مل رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہودی کہتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے اور جادو کی نسبت ان کی طرف کرتے تھے۔ وما کفر سلیمان، میرے آقا تشریف لائے ہیں، آپ نے حضرت سلیمان کا جادو سے بری ہونا بیان کیا کہ انہوں نے جادو نہیں کیا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک نعت خان، نعت گو، شاعر
کلام لکھ کے لایا نعت سنانے کے لیے. اس کا ایک مصرع تھا شان یوسف جو دبی تو یہیں آ کے دبی. یعنی یا رسول اللہ آپ کی شان دیکھ کے حضرت یوسف کی شان دب گئی. اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے فرمایا نہیں میرے آقا دوسروں کی عزتیں کٹانے نہیں آئے, حضور تو عزتیں عطا کرتے ہیں. لکھو شان یوسف جو بڑی تو اسی در سے بڑی. حضور نے نبیوں کو عزتیں عطا کی. اس لیے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں, حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی عزت رسول کے ساتھ جڑی ہوئی. جو حضور کی بے ادبی کر رہا ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی بے ادبی کر رہا ہے. کیونکہ ان نبیوں کی بعثت کا جو مقصد تھا, ان پر جو علم نازل کیا گیا آسمانی کتابوں کی شکل میں, اس سارے علم کا خلاصہ قرآن کے اندر ہے. اور ان نبیوں کی آمد کا مقصد آمد مصطفیٰ سے پورا ہوا. اس لیے جب آپ لوگ عزت رسول کی بات کرتے ہیں کہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے, مال بھی لٹائیں گے, وقت بھی دیں گے, حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی لٹائیں گے, جب آپ عزت رسول کی بات کرتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی اپنی قبروں میں بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, سیدی مرشدی یا نبی یا نبی, غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. حضرت نے بڑے ولولے سے نعرہ لگایا لیکن آپ نے بڑے آرام سے جواب دیا. شاید آپ دلیل سننا چاہتے ہیں, ہم اس پہ دلیل دو. ہم عزت رسول کی بات کریں تو نبی قبروں میں کیوں خوش ہوں گے؟ ایمان سے بتائیں جو مانگتے تھے یا اللہ شانوں والا بھیج, شانوں والا بھیج, ربنا وابسیم رسول, جب وہ شانوں والا آ گیا آج بھی ان کی بے ادبی کرے تو ابراہیم اپنے مزار میں خوش ہوں گے؟ ہاں, جو حضور کی عزت کے لیے آواز اٹھائے حضرت ابراہیم خوش ہوں گے, اس کے لیے دعا کریں. سبحان اللہ. اب ہم سارے چاہتے ہیں ہمیں نبیوں کی دعا ملے. اب کوئی نوجوان ہے جو شوق سے عزت رسول کا نعرہ بلند کرے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. حضور کی عزت کا مقام کیا ہے کہ حضور کی عزت سے بڑھ کے سوائے خدا کے کسی کی عزت نہیں. یعنی حضور کی عزت سے بلند عزت ہے تو خدا کی عزت ہے. خدا کے بعد سب سے بلند مرتبہ عزت ہے تو ہمارے آقا کریم کا مقام عزت ہے. اب حضور کے بعد سب نبیوں کی عزت ہے, مسجدوں کی عزت ہے, بیت اللہ کی عزت ہے, مسجد اقصی کی عزت ہے. حضور کی عزت کا صدقہ استادوں کی عزت ہے, والدین کی عزت ہے, اصحاب رسول کی عزت ہے, اہل بیت کی عزت ہے, اولیاء کی عزت ہے. کائنات میں اور جس کی عزت ہے عزت رسول کا صدقہ ہی عزت ہے. ابھی شاہ صاحب پڑھ رہے تھے, آپ نے غور نہیں کیا, اللہ و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. اے غوث پاک آپ کو کہاں سے عزت ملی ہے؟ کہتے ہیں دروازہ رسول سے ملی ہے. اے داتا گنج بخش آپ کو کہاں سے عزت ملی ہے؟ کہتے ہیں حضور کی نوکری کا صدقہ. اے امام ربانی مجدد الفسانی آپ کو یہ عزت کہاں سے ملی ہے کہ جہانگیر کے دربار میں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں اور بادشاہ کے قدموں میں جھک جاتا ہے, بادشاہت جھک جاتی ہے درویش کے قدموں میں. مجدد الفسانی کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں, جو کچھ ہے نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اے غریب نواز آپ کفرستان میں آئے اور لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا, یہ عزتیں کہاں سے ملی ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں یہ حضور کی عطا ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. دامن
مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آپ نے کہنا ہے عزت رسول، نبیوں کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، ولیوں کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، مسجدوں کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، مسجد اقصی اور بیت اللہ کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، علماء کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، والدین کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، استادوں کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، بیٹیوں کی عزت ہے تو کس کا صدقہ، عزت رسول، انسانیت کی عزت حضور کی عزت سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ نے اپنے محبوب کو اس انسانی شکل میں نہ بھیجنا ہوتا تو مجھے یہ شکل نہ ملتی۔ یہ شکل جو ملی ہے نا ہمیں، یہ حضور کی آمد کا صدقہ ہی ملی ہے کہ اللہ کریم نے حضور کو اس وجود پاک میں بھیجنا تھا۔ انسان میرا تو وجود ہی حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب یہ اصول ہے کہ جتنا بڑا مقام ہوگا اتنا بڑا احترام ہوگا۔ احترام کا مقام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ مقام بڑا تو احترام بھی بڑا، مقام بڑا تو احترام بھی بڑا۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ استاد آیا تو ادب کس نے کرنا ہے؟ شاگرد نے یا استاد نے؟ شاگرد نے۔ جو نہیں بولے ان کا کیا خیال ہے؟ شاگرد آئے تو استاد کو کھڑا ہونا چاہیے۔ مقام بڑا تو احترام بھی بڑا۔ والد آ جائے تو بیٹے نے ادب کرنا ہے یا بیٹے کا ادب والد نے کرنا ہے؟ بیٹے نے ادب والد۔ مقام بڑا تو احترام بھی بڑا۔ اب حضور سے بڑا مقام ہے کسی کا؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تری قصہ مختصر۔ حضور کا مقام سب سے بڑا ہے، اس لیے حضور کا احترام بھی سب سے بڑا ہے۔ آج جو عزت رسول پہ حملہ کرتا ہے وہ انسانیت کی عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ آج جو عزت رسول پہ حملہ کرتا ہے وہ عزت انبیاء پہ حملہ کر رہا ہے۔ آج جو عزت رسول پہ حملہ کرتا ہے وہ عزت خدا پہ حملہ کر رہا ہے۔ عزت مصطفیٰ عزت خدا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن پاک میں ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آپ کی بیعت کی انہوں نے حقیقت میں اللہ کی بیعت کی۔ حضور کی بیعت اللہ کی بیعت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کا بلاوا خدا کا بلاوا، حضور کا دروازہ خدا کا دروازہ۔ اسی طرح حضور کی عزت خدا کی عزت۔ خدا کی عزت، یہ معمولی عزت نہیں ہے۔ اس عزت کے ساتھ خدا کی عزت جڑی ہوئی ہے۔ یہ لفظ رسول کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ بھیجا ہوا۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر ساجد ضیاء صاحب نے آپ سب کی طرف سے جواب دے دیا، بھیجا ہوا۔ آپ نے اپنے مرشدوں کو گھر دعوت دی، دعوت والے دن مرشد نہیں آئے، انہوں نے اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیا۔ مرشدوں کے بھیجے ہوئے بندے کی آپ عزت کرتے ہیں تو کس کی عزت کر رہے ہیں؟ استاد نے کوئی نمائندہ بھیجا ہے، آپ نمائندے کی عزت کر رہے ہیں تو استاد کی عزت کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے بھیجے ہوئے کی عزت، بھیجنے والے کی عزت۔ بھیجے ہوئے کی توہین بھیجنے والے کی توہین ہے۔ رسول خود نہیں آئے، انہیں تو اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فرق ہے، بات میں کوئی فرق نہیں۔ ذات میں فرق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ معبود ہے، یہ اس کی عبادت کرتے ہیں، اس نے عطا کی ہیں ان کو شانیں۔ رسول کے دامن میں جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، یہ فرق ذات میں ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، لیکن معاملے میں کوئی فرق نہیں، بات میں کوئی فرق نہیں۔ جو معاملہ آپ رسول کے ساتھ کر رہے ہیں وہ معاملہ حقیقت میں خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے رسول کے ساتھ معاملہ کرنا تو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا۔ رسول کی عزت خدا کی عزت۔ اب تک میں نے شعور ناموس رسالت کے حوالے سے
حضور کی عزت کی جو عظمت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ عزت مصطفیٰ عزت خدا، عزت مصطفیٰ عزت انبیاء، اور عزت مصطفیٰ انسانیت کی عزت ہے۔ اب اس عزت کا حکم، کوئی مجھے گالی دے کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ آپ کو کوئی گالی دے فاسق ہوگا، گناہ گار بنے گا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن عزت رسول کا مقام یہ ہے کہ جو یہاں ادنا بے ادبی کرے کافر ہو جائے گا، ادنا بے ادبی کافر بنا دیتی۔ یہاں صرف احتیاط نہیں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو رسول کی ادنا بے ادبی کر رہا ہے، اگر وہ کلمہ گو ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ادنا بے ادبی ہوئی کفر ہو گیا۔ بے عملی گناہ گار بناتی ہے اور بے ادبی کافر بناتی ہے۔ بے عملی گناہ گار بناتی ہے اور بے ادبی کافر بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہاں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازکتا ہے، نفس کم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ اور اگر کافر ہی، وہ پہلے کافر ہے، وہ عزت رسول پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ مثال سامنے رکھیں۔ اگر ہندو یہ کہیں کہ ہم نے اس مسجد کو گرانا ہے، یہاں مندر بنانا ہے، تو آپ مسجد گرانے دیں گے؟ اور اگر غیر مسلم کہیں کہ ہم نے کعبہ شریف ڈالنا ہے، مکے پہ حملہ کرنا ہے، کعبہ شریف مسمار کر کے میدان بنا دینا ہے، تو اگر وہ کوئی تاریخ کا اعلان کریں فلاں تاریخ کو غیر مسلموں نے حملہ کرنے کعبہ شریف پر، تو کیا امت مسلمہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ امت مسلمہ کا فرض ہے کعبہ شریف کی حفاظت کرنا۔ یہ نہ سوچیں اللہ ابابیل بھیج دے گا۔ اللہ نے ابابیل بھیجے جب حضور کی آمد نہیں ہوئی، اللہ نے ابابیل بھیجے جب یہ امت مسلمہ دنیا میں نہیں تھی، ابابیل بھیجے۔ آج اس امت کا فرض ہے بیت اللہ کی حفاظت کرنا۔ کعبہ شریف پہ حملہ چھوٹا حملہ ہے، عزت رسول پہ حملہ بڑا حملہ ہے۔ ویسے اپنی جگہ پہ کعبے پہ حملہ بھی بڑا حملہ ہے، لیکن اگر موازنہ کیا جائے کہ کعبے پہ حملہ ہو اور دوسری طرف عزت رسول پہ حملہ ہو، بڑا حملہ کون سا ہے؟ عزت رسول پہ حملہ کعبے پر حملے سے بھی بڑا۔ اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے۔ میں تو کہتا ہوں کعبہ شریف تو خیر مرکز ہے امت مسلمہ کا اور بہت بڑی جگہ ہے۔ اگر پاکستان کے بارڈر پہ حملہ کرتے نا تو کیا ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے؟ کیسے دوڑیں لگ جاتی بھی ہمارے بارڈر پہ حملہ ہو گیا ہے، کہیں وہ ہمارے بارڈر کو فتح نہ کر لیں، ملک میں داخل نہ ہو جائیں، کہیں وہ بارڈر حدود توڑ نہ دیں۔ جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے تو ہم تڑپ اٹھتے، اور انہوں نے تحریک ارتداد شروع کی ہے، ہمارے ایمان پہ حملہ کیا ہے اور ہم اس کو لائٹلی لے رہے ہیں۔ اس کی وہ آواز ہی نہیں اٹھا رہے جو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ کو پتا چلے دنیا کے فلاں ملک میں توہین رسالت ہوئی ہے، حضور کی بے ادبی کی گئی ہے، اور آپ نے سن کے کوئی رد عمل نہیں دیا، دل میں تکلیف نہیں ہوئی، سینے میں سٹ نہیں پڑی کہ کیوں بے ادبی ہوئی، آپ نے سنا کہ حضور کی بے ادبی ہوئی ہے لیکن آپ تڑپے نہیں، آپ کے دل پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوا، سنی انسنی کر دی، تو جائیں کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے کلمہ دوبارہ پڑھیں، دل میں ایمان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان ہوتا تو وہ حضور کی بے ادبی نہ سن سکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن بے ادبی سن کے مومن تڑپ اٹھتا، دل میں تکلیف ہوتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آواز نہیں اٹھانا
دکھا سکے، رد عمل نہیں دے سکے، لیکن کم از کم دل میں تکلیف تو ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لبرل جو ہے نا پوری دنیا میں، انہوں نے حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کی، عیسائیوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بے ادبی کی، فلمیں بنی ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر فلم بنی ہے، حضرت موسیٰ کا کردار فلمایا گیا ہے۔ یہودیوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ انہوں نے سوچا اب مذہب کے نام پر صرف ایک طاقت دنیا میں رہ گئی ہے، وہ ہے مسلمان۔ حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کرو، عیسائی رد عمل نہیں دیتے۔ حضرت موسیٰ کی بے ادبی کرو، فلمیں بناؤ، یہودی کوئی رد عمل نہیں دیتے۔ حالانکہ مسلمان حضرت عیسیٰ کی بے ادبی پر بھی تڑپتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بے ادبی پر بھی تڑپتے ہیں، لیکن عیسائی حضرت عیسیٰ کی بے ادبیاں دیکھ رہے ہیں، خود فلمیں بنا رہے ہیں حضرت عیسیٰ پر، جن میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا جاتا ہے، ان کا کردار فلمایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بے ادبی، یہودی کوئی رد عمل نہیں دے رہے۔ اب جو عالمی شیطانی طاقتیں ہیں نا، بے دین طاقتیں، لبرل طاقتیں، ان کا مذہب کی ایک طاقت رہ گئی ہے مسلمان۔ اتنی بے ادبی کرو مسلمانوں کے پیغمبر کی کہ یہ بھی لائٹ ملے، یہ بھی کوئی رد عمل نہ دیں۔ لیکن میں قرآن پاک سامنے پڑھا ہے، اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ مسلمان یہودیوں یا عیسائیوں کی طرح نہیں جو اپنے نبی کی بے ادبی سن لیں۔ چند لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، بات تو پہنچی ہے نا اب تک کہ میں نے کس عزم کا اظہار کیا ہے۔ ہمیں ہمارا سب کچھ حضور ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اس حوالے سے عالمی شیطانی طاقتوں کو بڑی ناکامی ہوئی ہے۔ 1985 سے 2022 آ گیا، یہ جو 36-37 سال گزرے ہیں، تحریک چل رہی ہے، تحریک ارتداد، اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، حضور کی سیرت میں حملے ہو رہے ہیں۔ یہ 36 سال 37 سال گزر گئے، لیکن عالمی شیطانی طاقتوں کو بڑی ناکامی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ جب بھی بے ادبی کرتے ہیں پوری امت مسلمہ آواز اٹھاتی ہے۔ غلامی رسول میں ہمیں اپنی جان بڑی پیاری ہے، لیکن عزت رسول سے زیادہ پیاری، ہمیں ہر شے سے زیادہ محبت ہے تو عزت رسول کے ساتھ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماہ سے نام مصطفیٰ، تو کم از کم دل میں تڑپ تو اٹھنی چاہیے۔ جب حضور کی بے ادبی کی گئی اور امت نے جواب نہ دیا، تڑپ نہ اٹھی، اس دن کافر سمجھیں گے کہ اب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ گستاخ نبی۔ اس وقت ہندوستان میں بے ادبی ہوئی ہے۔ ایک ہندو عورت نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے عزت رسول پہ حملہ کیا ہے۔ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ تہذیبی دباؤ میں ہیں۔ میں 2-3 دفعہ ہندوستان گیا ہوں اور مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں مسلمانوں پہ کس قدر دباؤ ہے۔ اعلیٰ ملازمتیں نہیں مسلمانوں کو دیتے، اعلیٰ ملازمتوں پہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاروبار میں بھی مسلمان چھوٹے چھوٹے کاروبار کر سکتے ہیں، بڑے جو بزنس ہیں ان پہ ہندو بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے بھی ہندو معاشرے میں چھوت چھات ہے، برہمن جو ہیں وہ شودروں سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ شودر ان کے اپنے مذہب کے ہیں، ہندو ہیں، پر شودر ہاتھ لگا لینا برہمن کے برتن کو، وہ برتن کو بھی توڑتا ہے، ہاتھ کو بھی کاٹتا ہے۔ ویسے بھی ہندوؤں میں یہ جو اونچ نیچ ذات پات کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، تو وہ مسلمانوں کو بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب گئے تھے ایک تقریب میں، سیاسی تقریب تھی وہاں انڈیا میں، جہاں ضیاء الحق صاحب کھڑے ہوئے تھے نا، بعد میں انہوں نے وہ جگہ گائے کے پیشاب سے دھوئی تھی۔ وہاں جو غالی ہندو ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہو کے گیا پاکستانیوں کا صدر، یہ جگہ پلید ہو گئی ہے، ہم نے اس جگہ کو پاک کرنا ہے۔ کس سے پاک کرنا ہے؟ گائے کے پیشاب سے پاک۔ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان پر تہذیبی دباؤ ہے۔ جب پاکستان بنا، ابوالکلام آزاد نے جو پہلی تقریر کی تھی
دلی کی بادشاہی مسجد میں، نیٹ پہ موجود ہے، پڑھ کے دیکھیں۔ اس نے کہا ہندوستان کے مسلمانوں تم مارے گئے، تمہارا مذہب ختم ہو گیا، پاکستانیوں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، محمد علی جناح نے تمہارے اوپر ظلم کیا کہ تمہیں ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلا گیا اور اپنا ایک الگ ملک بنا لیا۔ اب ہندو ظلم کریں گے، تمہارے لیے اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا۔ یہ ابوالکلام آزاد نے پہلی تقریر کی تھی پاکستان بننے کے بعد۔ اس نے کہا پاکستانیوں نے ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ، بے وفائی کی ہے، الگ ملک بنا کے تمہیں ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے۔ اس تقریر کے جواب میں محمد علی جناح قائد اعظم، انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا خیال رکھیں گے۔ قائد اعظم نے تو کہا ہم ہندوستان کے مسلمانوں کا خیال رکھیں گے، لیکن آپ مجھے بتائیں ہم نے خیال رکھیں؟ پاکستان تو اس سے ہو گیا مشرقی الگ مغربی الگ۔ ہم اس لائق ہی نہ رہ گئے کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمان تہذیبی دباؤ میں ہیں، لیکن وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ فرض ہمارا بنتا ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان، ان دو ملکوں کا فرض سب سے زیادہ بنتا ہے کہ یہاں کے مسلمان اس انداز میں آواز اٹھائیں، ہندوستان کے مسلمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، انہیں محسوس ہو ہمارے مسلمان بھائی ہمارے ساتھ۔ لیکن ہم نے جس طرح آواز اٹھانا تھی اس طرح ہم آواز نہیں اٹھا سکے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے اگر ہم کسی پاکستان کی بستی میں مسجد میں بیٹھ کے بلند آواز سے نعرہ لگا بھی دیں تو ہندوؤں کو کیا پتہ چلے گا کہ کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ میں نے کہا ایک تو یہ جو کیمرہ ہے نا، نیٹ ہے، یہ بیان کو بھی اور محفل کو بھی اس بستی میں نہیں رہنے دیتا، امریکہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ پوری دنیا میں دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہا انڈیا والوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے یہ تو دنیا والوں کو ہی دکھائے گا نا کہ فتح پور کی مسجد میں بیٹھے مسلمانوں کا جذبہ کیا ہے، پر ایک کیمرہ وہ بھی ہے جو مدینہ منورہ میں آپ کو دکھا رہا ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، گنبد خضرا کے مکین آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضور کے ساتھ کس محبت کا اظہار کریں۔ دنیا کو نظر آئے یا نہ نظر آئے کہ فتح پور کی مسجد میں بیٹھ کے مسلمانوں نے کس جذبے کا اظہار کیا ہے، سرکار مدینہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام میرے ساتھ کس محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اب اس نیت سے جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنی محبتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، ہمیں ہر شے سے زیادہ حضور کی عزت پیاری ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ عجیب بات ہے کہ تقریر میں کر رہا ہوں، پسینہ آپ کو آ رہا ہے، حالانکہ پسینہ تو میرا چھوٹنا چاہیے لیکن پسینہ آپ کو آ رہا ہے تقریر سن کے، یقیناً آپ غور سے سن رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، میرا تو سب کچھ، میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ، میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، حاضری لگوانی ہے مدینہ منورہ میں، میرا تو سب کچھ، میرا نبی ہے، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جلد جان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ مسجد حرم، میرا مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو، میری آن بھی تو، میرا حج نمازاں فرض فریضے صوم صلاۃ آزان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرور بھی تو، سلطان بھی تو، میں مکدی گل مکا دیواں، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا تو سب کچھ، میرا نبی ہے، میرا تو سب کچھ، میرا نبی، میرا تو سب کچھ، میرا نبی ہے۔ یہ جو جذبات محبت ہے یہی ہمارا سب سے بڑا خزانہ ہے، یہی ہماری دولت ہے۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اجالا کر دے۔ اقبال نے عرصہ پہلے نشاندہی کر دی تھی کہ ابلیسی طاقتیں چاہتی ہیں مسلمانوں کے دلوں سے حضور کا پیار نکال دیا جائے۔ اسلام زندہ ہے، مسلمان زندہ ہے، تو اس کا سبب حضور کی محبت ہے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکالتا۔ یہ تحریک ارتداد اس لیے چلائی جا رہی ہے کہ مسلمان حضور کا ذکر چھوڑ دے، اور آئے آج ایک دفعہ اس انداز میں حضور کا ذکر کریں کہ دنیا کو پتا چل جائے یہ دیوانے جیتے جی تو کیا مر کے بھی اپنے آقا کا ذکر چھوڑنے والے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اجر عظیم دے اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس وجہ سے جس جوش سے انہوں نے نعرہ بلند کیا ہے تو میرے ایمان کو خوراک مل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اور ان کے جذبوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ کفر اور اسلام کی تیسری بڑی جنگ ہوئی غزوہ احزاب۔ اس سے جب کافر واپس لوٹے تو واپسی کے سفر میں کافروں نے ایک جگہ میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا ہم بدر میں آئے ناکام ہو کے گئے، احد میں آئے ناکام ہو کے گئے، شہر فتح نہیں کر سکے، اب تیسری دفعہ ہم ناکام ہو کے جا رہے ہیں۔ آج کے بعد تو ہم مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، غزوہ خندق کے بعد مکے سے کوئی لشکر نہیں آیا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے۔ تو کافروں نے کہا آج کے بعد تو ہم اس قابل ہی نہیں رہ گئے کہ ہم لشکر لے کے آئیں۔ ایک کافر اٹھا، اس نے کہا اگر ہم آج کے بعد لشکر کشی نہیں کر سکتے تو پھر اسلام پھیلے گا، اس کو روکنا کیسے ہے؟ ایک اور کافر اٹھا، اس نے کہا پہلے ہم اپنی تلواریں چلا رہے تھے تاکہ ہماری تلوار رسول کے وجود تک پہنچے، ہم رسول کو شہید کر دیں، ہم ناکام ہوئے، ہماری تلواریں رسول کے وجود تک نہیں پہنچ سکیں، اب اپنی زبانوں کو تلوار بنا لو اور رسول کی شخصیت کا قتل کرو۔ جھوٹا پراپیگنڈا، افواہیں، جھوٹی باتیں رسول کی طرف منسوب کر کے بیان کرو، لوگ اسلام نہیں قبول کریں گے، دور ہٹ جائیں گے۔ اب تم پراپیگنڈے کو تحریک بنا لو۔ اس دور سے پھر یہ احانت کو ایک تحریک بنایا۔ بے ادبی کو پہلے بھی کرتے تھے لیکن اب انہوں نے بے ادبی کو تحریک بنا دیا۔ موجودہ دور میں بھی کافر کام رہے ہیں، علمی میدان میں اسلام نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ علم کی دنیا میں، دلیل کی دنیا میں کافر اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر پراپیگنڈا کرو، کردار کشی کرو، رسول کی شخصیت پر حملہ کرو۔ جس طرح اللہ نے رسول کے وجود کو بچایا ہے، اسی طرح وہ رسول کی شخصیت کا بھی محافظ ہے۔ نہ کوئی حضور کے وجود پاک کو نقصان پہنچا سکا ہے اور نہ کوئی حضور کی سیرت پاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ عالم کفر کہاں پر ہے؟ جب بھی ان کافروں کی اولاد حضور کی سیرت پڑھ لے گی نا، وہ اسلام قبول کر لے گی۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اسلام کا روشن چہرہ لوگوں کو دکھائیں۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں آؤ دیکھو ہمارے حضور کتنے سونے۔ یہ ہمارا فرض ہے اس دور میں کہ ہم دنیا کو بتائیں حضور کی سیرت پاک کے جلوے کیا ہیں اور انسانیت پر حضور کے احسانات کیا ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے 1930-31 کی بات ہے، کھنیا لال لاہور کا ایک ہندو تھا، امیر گھرانے میں پیدا ہوا اور پھر پڑھ لکھ کے اس نے اعلیٰ ملازمت کی، اسسٹنٹ کمشنر ملتان رہا اور انگریزی میں اس نے کتابیں بھی لکھی، ادیب تھا۔
ایک مسلمان نے اسے حضور کی سیرت کی کتاب دی. پہلی دفعہ اس نے حضور کی سیرت پڑھی. جس دن اس نے حضور کی سیرت پڑھی ہے اسی دن اس نے اسلام قبول کر لیا. پہلے اس کا نام تھا کھنیا لال کعبہ، اب اس نے نام رکھا خالد لطیف، تاکہ دستخط وہی رہے KL. اگر آپ نیٹ پہ تحقیق کرنا چاہیں KL کعبہ لکھ کے آپ خود یہ تحقیق کر سکتے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس کی کتاب ہے فرینڈز اینڈ فائلز، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. جب اس نے اسلام قبول کیا تو کتاب لکھی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ، پیغمبر صحرا، حضور کی سیرت بیان کی اور ہندو مذہب کی جو خرابیاں تھیں اس کو بیان کیا. وہ اسلام کا مبلغ بن گیا، اسلام بیان کرنے لگا. میں نے یہ واقعہ جلال پور جٹا میں بیان کیا تو بابا جی کھڑے ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ خالد لطیف نے جب کلمہ پڑھا تھا ہم نے اس کو جلال پور جٹا تقریر کے لیے بلایا تھا. کہتے میں اس وقت 9 عمر تھا لیکن میری اس سے ملاقات ہوئی. 34-35 کا 1934-35 کا واقعہ تھا جب ہم نے اس کو جلال پور جٹا میں بلایا. ویسے نیٹ پہ تحقیق کر سکتے ہیں، اس کی کتاب موجود ہے فرینڈز اینڈ فائلز. اس میں اس نے لکھا ہے کہ جب میں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی ہندوؤں نے میرے اوپر FIR کٹوائی کہ یہ اسلام پھیلا رہا ہے اور لوگ مندر کو چھوڑ کے مسجد جانا شروع ہو گئے ہیں. بتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے خدائے واحد کے آگے سر جھکا رہے ہیں. نقص امن کا پرچہ کٹوایا، ہندوؤں کے خلاف تقریروں کا پرچہ کٹوایا، خالد لطیف کو جیل بند کر دیا گیا. مسلمان تنظیموں نے کوشش کی ضمانت کروائیں، حکومت نے 1.5 لاکھ روپیہ زر ضمانت مقرر کیا. 1932-33 میں 1.5 لاکھ روپیہ بڑی دولت تھی. مسلمان تنظیمیں فنڈ کر رہی ہیں، 1.5 لاکھ اکٹھا نہیں ہو رہا. فرینڈز اینڈ فائلز کے اندر اس نے لکھا ہے کہ سیالکوٹ کے ایک زمیندار ملک سردار علی صاحب کو خواب میں رسول اللہ کی زیارت اور آپ نے فرمایا اس شخص نے میری شان میں کتاب لکھی ہے، یہ جیل میں ہے، تم اس کی ضمانت کراؤ. ملک سردار علی صاحب لاہور آئے، وکیل کیا، وکیل نے درخواست دی ضمانت کی، پتہ چلا 1.5 لاکھ زر ضمانت ہے. ملک صاحب نے کہا میں 1.5 لاکھ دوں گا، تم مچل کے بھرو. وکیل بھر رہے مچل کے اور پوچھتا ہے ملک صاحب یہ جس کے لیے آپ 1.5 لاکھ دے رہے ہیں آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں نا؟ ایسا نہ ہو ضمانت ہو جائے، یہ باہر نکل آئے، پھر آپ کے قابو ہی نہ آئے، تاریخوں پہ نہ آئے، یہ بھاگ جائے. اگر یہ بعد میں آپ کے قابو نہ آیا تو 1.5 لاکھ تو ضائع ہو جائے گا. آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں نا؟ ملک سردار علی صاحب نے کہا نہیں، میں خالد لطیف کو نہیں جانتا. وکیل نے کاغذ قلم رکھ دیا، وہ نے کہا 1.5 لاکھ دے رہے ہیں ضمانت کے طور پہ اور اس کو جانتے ہی نہیں جس کی اتنی بڑی ضمانت آپ دے رہے ہیں. ملک سردار علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے اس نے کہا میں خالد لطیف کو تو نہیں جانتا پر جنہوں نے مجھے بھیجا ہے ان کو میں جانتا ہوں. وہ اگر فرماتے نا اپنا گھر بیچ کے اپنے جسم کی کھال اتروا کے اس کی ضمانت کرواؤ، میں اپنا سب کچھ لٹا دیتا پر اس کی ضمانت ضرور کرواتا. میں خالد لطیف کو نہیں جانتا، میں انہیں جانتا ہوں جنہوں نے مجھے بھیجا ہے. 1.5 لاکھ زر ضمانت جمع کروایا، خالد لطیف بری ہوا. سینٹرل جیل سے جب باہر نکلا ملک سردار علی صاحب کھڑے ہیں، تہمت پہنا ہے، سفید لباس پہنے، سفید پگڑی، اونچے لمبے قد کے آدمی تھے. خالد لطیف باہر نکلا، پتہ چلا ملک صاحب نے ضمانت کرائی ہے. ملاقات ہوئی، ملک سردار علی نے خالد لطیف کا ہاتھ چوما. خالد لطیف نے کہا شکریہ تو میں نے ادا کرنا ہے اور آپ میرا ہاتھ چوم رہے ہیں. ملک سردار علی نے کہا میں ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں اس ہاتھ سے تو نے میرے آقا کی تعریف سبحان اللہ، تو نے حضور کی شان میں کتاب اس ہاتھ سے لکھی ہے اس لیے میں یہ ہاتھ چوم رہا ہوں. اور پھر کہا شکریہ کیوں ادا کرنا ہے، میرا کوئی احسان نہیں کہ میں نے تیری ضمانت کرائی ہے، احسان تو حضور کا ہے جنہوں نے مجھے زیارت کروائی ہے. میں تو حضور کی ایک دیدار پر یہ سب کچھ لٹا سکتا.
حضور کا دیدار کوئی معمولی نعمت ہے. اللہ کے رسول نے مجھے اپنا دیدار کروایا ہے. میرا کوئی احسان نہیں کہ میں نے تیری ضمانت کروائی. احسان تو حضور کا ہے جنہوں نے مجھے اپنا دیدار کروایا. جس بھی شخص نے حضور کی سیرت پڑھی ہے نا تعصب سے ہٹ کے، وہ مان گیا ہے کہ اگر دنیا میں سکون ہے، ہدایت ہے، نور ہے، علم ہے، اخلاق حسنہ ہے، تو حضور کی وجہ سے ہی ہے. حضور کا احسان پوری نسل انسانیت پر ہے. میں نے ایک ہندو کا ذکر کیا، ورنہ کتنے ہندوؤں کے واقعات میرے سامنے ہیں جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول کیا. ہندوستان سے کتاب شائع ہوئی ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو، میرے پاس موجود ہے، شائع ہندوستان سے ہوئی ہے، اگر اب بھی نہ جاگے تو. اس کتاب کے اندر ہندو رائٹر نے لکھا ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں جس محمد کی آمد کا ذکر تھا کہ دنیا کو نجات دلائیں گے، وہ آ چکے ہیں، اور ان کا نام محمد الرسول صلی اللہ علیہ ہندوؤں کی کتاب ہے کلنکی پران. اس میں ہے وشنو اس کے گھر سومتی کی گود میں محمد جنم لے گا، دھوپ میں نکلیں گے تو بادل ان کے سر پہ سایہ کریں گے. میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ پر ہی سمیٹتا ہوں. ہندوؤں کی کتابوں میں بھی حضور کا ذکر موجود ہے، اور آج بھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسی نشانیاں موجود ہیں جو حضور کی عظمت کی گواہی دے رہی ہیں. دلی میں محلہ ہے جس محلے کا نام ہے بستی نبی کریم. اللہ. میں اس محلے سے ہو کے آیا ہوں، بستی نبی کریم. ویسے بھی سیٹلائٹ کا دور ہے، کوئی بھی تحقیق کر سکتا ہے. دلی میں آج بھی موجود ہے بستی نبی کریم. اس محلے میں ایک مسجد ہے جس کے پتھر پہ حضور کے قدم مبارک کا نشان. اللہ. تو محلے کا نام ہی رکھ دیا گیا بستی نبی کریم. وقت نہیں، جماعت کا وقت ہو چکا ہے. میں ان الفاظ کی گفتگو سمیٹتا ہوں. ہندوستان والوں نے حضور کی بے ادبی کر کے اپنے ملک کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی ہے. میں شاید کی بات نہیں کر رہا کہ شاید ایسا ہو، میرا اس پر ایمان ہے کہ ہندوستان ٹوٹے گا انشاءاللہ. پاکستان انشاءاللہ پہلے کی طرح جڑ جائے گا انشاءاللہ. مشرقی اور مغربی پاکستان گریٹ پاکستان انشاءاللہ. ان شانیہ کا ہوول ابتر. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آداب تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم زندہ باد. عظمت و شان مصطفیٰ کریم زندہ باد. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا